پاکستان کی جو کامیابی تھی اور جن مشکل حالات میں ہم نے جو وہ 65 بار کو جیتا. جنگ کا آغاز ہوئے 11 دن سے 12 دن ہو چکے تھے اور پاکستان کے پاس ایمونیشن ختم ہونا شروع ہو گیا تھا. نیگوشیٹ کرنے کی جہاں تک بات ہے، بھارت نیگوشیٹ کرنا نہیں چاہ رہا تھا. پاکستان واز رننگ آؤٹ آف ایمونیشن. انڈیا والے کہتے ہیں کہ ہم نے جیتا اور ہم کہتے ہیں ہم نے جیتا، لیکن ایک سیدھی سی مثال اس کی یہ ہے کہ کوئی بھی جو ان کا مقصد تھا انڈیا کا وہ انڈیا حاصل نہیں کر سکا. جو کتاب میں نے اسکول میں پڑھی تھی اس میں تو مجھے یاد ہے کہ میں نے کافی کچھ پڑھا تھا 1965 کی وار کے بارے میں، اور کہ جی انڈیا جو ہے اس نے 6 ستمبر کی رات کو بزدلوں کی طرح ایک حملہ کر دیا. تو اس کے بعد پھر ہم نے وہ جنگ ہم نے جیت لی تھی. آپریشن جبرالٹر پاکستان کی تاریخ کا وہ حصہ ہے جو یہاں بچوں کو پڑھایا نہیں جاتا، ٹیکسٹ بکس میں پڑھایا نہیں جاتا، تاکہ یہ ثابت نہ ہو سکے کہ اس جنگ کا آغاز ہم نے کیا تھا. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. بحیثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جو سب سے پہلا پروگرام میں نے کیا 65 وار کی سیلیبریشن کا، وہ 67 میں نے کیا. تو سیلیبریشن کا جو انداز تھا وہ سب سے پہلے ہم نے شروع کیا. ہم نے پھر پہلے اس سے پہلے کوئی نہیں دیکھا تھا. نہ تو لاہور کے جم خانہ میں بیٹھ کر وہ شراب پی سکے، نہ چائے پی سکے، بلکہ وہ قریب بھی نہیں پہنچ سکے. حد تو یہ ہوا تھا کہ جو ان کا میجر جنرل تھا جو اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ یہ کام کرے، اور پھر جنرل چودھری صاحب کو لائے جو کہ اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف تھے وہاں انڈیا کے، یا آرمی چیف تھے جو بھی اس زمانے میں کہا جاتا تھا، چیف آف آرمی جو بھی کہا جاتا تھا. اس کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ میں جا کر جم خانہ میں لاہور میں جا کر آج رات کی شام کی شراب یا چائے پیوں گا. وہ فیل ہو گیا اور آپ نے اس کو روک لیا BRB نہر پر، جو کہ ایک بڑی دانش مندی کا کام تھا کہ آپ نے BRB نہر بنا دی تھی کہ وہ کسی کو بھی وہاں سے گزرنے دیں. اب بھی یہ ہے کہ وہ ان کا ارجن ٹینک ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا میڈ ان ہے، لیکن وہ ہمارے BRB نہر کو پار نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ بیٹھے گا تو BRB نہر کا پل ہی بیٹھ جائے گا. وہ اتنا ہیوی ہے کہ وہ جو چائنا سے لڑنے کے قابل نہیں ہے، نہ ہائی الٹیٹیوڈ پہ لڑنے کے قابل ہے. بھٹو صاحب کنونس کرنے کی کوشش کا آغاز کر دیتے ہیں ایوب خان صاحب کو. ایوب خان سسپیشس تھے کہ کرنا کیا ہے، لیکن بھٹو نے انہیں کس طرح کنونس کیا، اس طرح کہ انہوں نے کہا کہ ریزنٹمنٹ موجود ہے کشمیریوں کے اندر بھارتی حکومت کے خلاف، تو اگر ہم LOC سے کچھ لوگوں کو اس پار بھیج دیں ڈسگائز طریقے سے بغیر ملٹری یونیفارمز کے، اور ان کو اون نہ کریں، یہ کہیں کہ وہ لوکلز ہیں، اور وہاں جا کے ایک ریبیلین کو سٹرپ کرنے کی کوشش کریں، تو ہو سکتا ہے کہ پورا کشمیر اٹھ کھڑا ہو بھارت کے خلاف، اور وہاں پر موجود جو لوکل گوریلاز ہیں وہ بھی ہمارا ساتھ دیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہم کشمیر کو ڈومینیٹ کر کے اوور پاور کر کے انڈیا سے اس کو کاٹ کے اپنی یونین کا حصہ بنا لیں. تو یہ پلان پچ کرنا شروع ہوتے ہیں بھٹو صاحب، عزیز احمد صاحب. اور ساتھ ساتھ اس پلان کو پچ کرنے کے لیے جس نے بھٹو صاحب کا بہت ساتھ دیا وہ تھے میجر جنرل اختر حسین ملک، جو کہ کوآپریٹ کرتے رہے بھٹو صاحب کے ساتھ. اور بھٹو صاحب نے اور اختر حسین ملک صاحب نے بہت سی انٹیلیجنس رپورٹ کو بھی فیبریکیٹ کر کے پیش کیا کہ وہاں پر ہزاروں لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی ہم آئیں گے تو ریبیلین ہو جائے گا. اور ساتھ ساتھ یہ کہ بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ ہندوستان کے خلاف کنونشنل وارفیئر از ناٹ انف، ہمیں ان کنونشنلی لڑنا پڑے گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوورٹ آپریشن کرتے ہیں جس سے انسائٹمنٹ ہو جائے لوکلز کی اور وہ ہمارا ساتھ دیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگریسو اپروچ لینے کی ضرورت ہے. حالانکہ ایوب خان واز سسپیشیس آف دس انٹائر ڈیزائن. شاید آپ سرپرائز ہوں یہ دیکھ کے، لیکن ایوب خان صاحب کو اس سب میں ڈاؤٹ کی بو آ رہی تھی. وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ اگر سکسیسفل نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا. جب بٹوارہ ملک کا ہوا تو تمام جو خزانے کا بھی بٹوارہ، جو اسٹیٹ بینک آف ریزرو بینک آف انڈیا تھا ہمارا حصہ ہمیں ملنا تھا، ہمارے حصے کے ہمیں ہتھیار ملنے تھے، ایئر فورس کو، نیوی کو، فوج کو. ہندوستان نے اس کو روکا، نہیں آنے دیا ہمارے گولہ بارود کے حصے کو، تاکہ پاکستان مضبوط ہی نہ ہو. اور سو مچ سو کہ جو ہمارا مالی اور جو ہمارا حصہ بنتا تھا لیکوڈ ایسیٹس کا ریزرو بینک آف انڈیا سے، وہ بھی نہیں دیا. اس پر گاندھی نے مرن برت رکھا کہ پاکستان کا جب بتوایا ہوا اس کو یہ پیسے دے دیں، نہیں تو میں فاسٹ ان ٹو ڈیتھ رکھ رہا ہوں. پھر جا کر ان کو پیسے ریلیز کیے. اور پاکستان میں ریفیوجی چلے آ رہے ہیں، خزانہ خالی ہے،
اور ہندوستان سے کشمیر میں جنگ 1 سال کے بعد ہی شروع ہو گئی, ود ان 1 year 48. تو اس وقت پاکستان نے فوج نے حصہ نہیں لیا, لیکن فوج سے جو افسر جانا چاہتے تھے لڑنے کے لیے, انہوں نے پاکستان کے کمیشن سے ٹیمپریری ریزائن کیا, اپنے آئیڈینٹی کارڈ جمع کرائے اور ایز اے والنٹیئر وہ وہاں پر گئے لڑنے کے لیے. کہ ایوب نیچرلی یہ فیل کرتے تھے, کوٹ ان کوٹ انہوں نے لکھا ہے کہ ہندوز ہیو نو اسٹمک فار اے فائٹ, کہ ہندوستان کے جو شہری ہیں, جو فوجی ہیں, وہ لڑ نہیں سکتے. تو جب بھٹو صاحب نے بڑا کنونس کرنے کی کوشش کی کہ نہیں ہندوستان تو ری ایکٹ کر ہی نہیں سکتا آگے سے, تو آگے سے ایوب صاحب کنونس اسی لیے ہو گئے کہ وہ اس میکسم پہ یقین کرتے تھے, جو کہ ایبسلیوٹلی فالٹی نکلا. اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو کیئرفل اپروچ تھی ایوب خان کی, وہ وڈرا ہو گئی کیونکہ ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا اور ان کو مینیپولیٹ کر لیا گیا. جب اختر حسین ملک صاحب بھی ساتھ مل گئے تو ان کو رپورٹس یہ دی گئیں کہ ہندوستان اس پوزیشن میں ہی نہیں ہوگا اگر جبرالٹر سکسیسفل ہوتا ہے کہ وہ کشمیر کو ایک دن بھی ہولڈ کر سکے. اس طرح سے آپریشن جبرالٹر کا آپریشنلائز ہونے کا آغاز ہو جاتا ہے. مری میں اس کا ہیڈ کوارٹر بنتا ہے, ٹاسک فورس کا آغاز ہوتا ہے, ملٹیپل ٹاسک فورس بنائی جاتی ہیں. اچھا, ان کے نام رکھے جاتے ہیں طارق ٹاسک فورس, قاسم یا پھر خالد غزنوی, یہ اس تمام ناموں کے اوپر انتخاب کیا جاتا ہے ٹاسک فورس کا نام رکھنے کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیورلی ایڈیولوجیکلی موٹیویٹڈ ایک جنگ تھی جس میں ہم یہ سوچ رہے تھے کہ جو انویڈرز ایک دور میں آ کے ہندوستان میں پلنڈر اور لوٹ پھیلایا کرتے تھے, ہم بھی اب وہی بن گئے ہیں. اور ہم نے اپنے ان ساری ٹاسک فورسز کا نام بھی انہی کے ناموں پر رکھنا شروع کر دیا.